عمران صاحب، آج میاں صاحب نے بڑا اہم اجلاس چیئر کیا ہے اور تھوڑا انہوں نے ایک تو یہ بھی کہا ہے، سب کو ڈائریکشن دیے کہ عوام کو ریلیف دیں، اور دوسری طرف پھر جو اہم سیاسی امور ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ظاہر ہے ڈسکشن میں آئیں۔ کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا خان صاحب کا، کیونکہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، آج ایک نہیں دو اجلاس ہوئے ہیں، اور دونوں اجلاس جو ہیں یہ ان کی صدارت میاں نواز شریف نے کیا بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون۔ ایک تو پہلے اجلاس ہوا جس میں ان کی ساری قیادت بیٹھی تھی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی، اور خاص طور پہ اس پہلو پہ بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کس طرح سے اس پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو جو حکومت سے اور اس پارٹی سے ناراضگی ہیں وہ دور ہوں اور لوگوں میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے۔ تو اس کے بعد ایک جو جس کو آپ کچن کیبنٹ کہہ لیں یا خاص کی میٹنگ کہہ لیں وہ ہوئی، اور اس کی صدارت بھی میاں نواز شریف نے کی، اور اس میں جو جہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور یہ بھی مسلم لیگ نون نے طے کر لیا ہے۔ میاں نواز شریف نے ان کو یہ ٹارگٹ دے دیا کہ آپ تیاری کریں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے اب سنجیدہ نظر آتی ہے۔ جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی ملٹری کورٹ میں آپ کہہ لیں کہ کیسوں کی سنوائی ہے یا ان کی رہائی ہے، تو اس پہ مسلم لیگ نون کی پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ اس پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی، آپ دیکھیں آج جو احسن اقبال صاحب نے بیان دیا ہے کہ جب تک وہ 9 مئی کے واقعات پہ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت یہ سمجھیں کہ پالیسی بیان یہی ہے بات نہیں ہونی نون کا۔ نہیں دیکھیں، پوری دنیا میں جب مذاکرات کہیں بھی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہوں یا ایون اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعت کی ہوں یا کوئی بھی، اس میں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں۔ بیک ڈور پہ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سامنے میڈیا پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی نے تو خود آج اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ان کی ملاقات رانا ثناء اللہ صاحب سے ہوئی ہے، اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوئی، اور اگر پی ٹی آئی ہاں کر دیتی تو اسی وقت مذاکرات شروع ہو جاتے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں معاملات چل رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پھر فرمائیے گا سر کہ مذاکرات کرنے ہیں، ہو رہے ہیں، کچھ تصدیق کریں گے آپ، کیونکہ متضاد بیانات مختلف وزراء کے آئے ہیں۔ جی بہت شکریہ سمینا۔ جو عمران یعقوب صاحب نے فرمایا ابھی، رانا ثناء اللہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے، اور صحیح جگہ پہ ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی، چونکہ مسئلہ پارلیمنٹ کا ہی ہے سارا۔ دوسرا جو آپ فرما رہی تھی ابھی، میاں نواز شریف کا جو ڈیپ کنسرن ہے وہ ہے کامن مین کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ رائٹ نو جو آئی ایم ایف سے معاہدہ پہلے توڑا گیا اور بعد میں پھر دوبارہ ہمیں کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مائنز بچا کے جائیں گے، بارودی سرنگیں بچا کر جائیں گے، واٹس ایور۔ شوکت علی نے جو محسن لغاری کو فون کیا، اور پھر اور دوسرا جھگڑا صاحب جو کے پی کے وزیر تھے، اس کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف سمپل یہ چاہتے ہیں، اور یہ ایک لیڈرشپ کی نشانی بھی یہی ہے کہ کامن مین جو ہے وہ اپنی اس کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ہم تو ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں، شاید آپ کو یاد ہوگا، عمران بھائی کو بھی یاد ہوگا، ہم نے ان سے کہا تھا آپ حکومت بنا لیں، بٹ دے ریفیوز، دے سیڈ کہ ہم پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے اور ایم کیو ایم سے ہاتھ بھی ملانا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے تھے ہماری بندوق جو ہے ان کی طرف ہے، یہ وہ سارا واٹس ایور خیر نہیں ہو، وہ جلسوں میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں کوئی بات نہیں۔ تو اس وقت بھی ان کے جو پیڈ سیکٹری ہیں، سیکٹری اطلاعات یا واٹس ایور رؤوف صاحب، انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے، اور فوج ان کا 50% سمینہ کامیاب ہوا کام کہ یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اچھا وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہ ان سے مذاکرات، کانسٹیٹیوشن میرے سامنے پڑا ہے، اس میں کوئی سولوشن نہیں ہے ان کے بارے میں کہ ان سے مذاکرات کریں۔ سیکنڈلی جو 9 مئی کو 200 سے زائد جگہوں پہ حملہ کیا گیا، کرنل شیر خان کا مجسمہ سے لے کے ایم ایم عالم کا جہاز توڑنے تک، بلکہ کن لوگوں کو پتا تھا؟ آخر کوئی نہ کوئی تو بیچ میں بندہ 7 دن کے ملا ہوا تھا نا، وہ جو ملا ہوا تھا وہ بھی گرفتار ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ نیکسس اس کے ساتھ کیا نکلتے ہیں۔ آرمی کا ایک ہے کہ جو بندہ آئی ایس آئی میں یا دوسری کسی ایجنسی میں رہا ہو، وہ 5 سال تک ایسے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اگر وہ عام جنرل جو ہے وہ عام رانا ثناء اللہ صاحب کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں سر؟ پھر تو اگر یہ پالیسی ہے کہ نہیں بات کرنی پی ٹی آئی سے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کیوں اس سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب سے یا انڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے بھی؟
نہیں ہم ملاقات نہیں، وہ دیکھیں وہ جو اصلی اقبال صاحب نے بیان دیا ہے، میری چونکہ ان سے میری بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات کی میں تصدیق ضرور کر رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے، اور بلکہ یہی انکار کرتے ہیں ہمیشہ، بلکہ انہوں نے تو فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی تھی، شاید آپ کو یاد ہو رہا ہو، فضل صاحب نے 3 ناموں کو اعلان کر دیا تھا۔ آج بھی اگر جتنے گمبھیر ایشوز ہیں اور جو کامنالٹیز ہیں، اب ان کا جو حل ہے وہ بیٹھ کے نکالا جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کا حل بھی ٹیبل ٹاپ کے ذریعے ہوا تھا، تو اس والے سے کوئی کام نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان سے ملیا بھی جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، لیکن مذاکرات جو اور محبت شرطوں پہ نہیں ہوتے کبھی بھی۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ ماحول بنا کر بیٹھ کے ان سے بات کریں گے۔ بار بار یہ بات کرتے ہیں فارم 45 47، کیا ابھی تک کسی ٹرائبیونل نے فیصلہ دیا جو 219 کے تحت آپ لوگوں نے سارے کر دی نا قانون سازیاں، آرڈیننس آ گئے، اسٹے آ گئے، تو ظاہر ہے ٹرائبیونل نے تو کام روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت پہ آپ کے لوگ گئے، انہوں نے اسٹے لیا 3 حلقے، ورنہ تو بالکل کھلنے والے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے روک دیے۔ پنجاب کے بھی ٹرائبیونلز کے اوپر آپ لوگوں نے اعتراض کیا۔ میں آپ کی بات سے جی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ایکچولی دیر از اے کنٹراڈکشن بٹوین الیکشن ایکٹ 2017 ایز ویل ایز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ جو روپا ایکٹ تھا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ، اس میں یہ تھا، اور کانسٹیٹیوشن اب بھی ہے 219 سب آرٹیکل ڈی اس کا، کہ جو جتنے بھی ٹرائبیونل بنانے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو یہ اس بات سے تھوڑا سا ہوا تھا مسئلہ، اس وجہ سے یہ آرڈیننس لانا پڑا۔ اب وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ بیٹھے تو صحیح بات تو کریں۔ یہ تو بالکل کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے بالکل ان سے ملنا نہیں، ان کے بچوں کو لوگ رشتے نہیں دیں گے، ان کو اسکولوں میں ماریں گے، اور جو غالم گلوچ بریگیڈ جو شروع ہوا تھا، اور پھر 42 ماہ میں خود سمینہ کیا کیا، وہی کٹے کٹیاں 4 ککڑ اور اپنا 4 ککڑیاں اور 1 ککڑ، یہ پالیسی تھی۔ کو 42 ماہ میں کوئی ایک بات تو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ خوشحالی کے پیامبر ہے، ڈیفینیٹ آپ دیکھیں گی، ہمارے پیپلز پارٹی سے بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ سندھو صاحب آپ نے جو کہا وہ آپ نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، معاملہ یہ ہے کہ عوام بیچارے تو اس وقت پھنس گئے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں نہ مسلم لیگ نون نے کچھ کیا، نہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا، نہ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیا، تو اگر کس نے بھی کیا تو اپسوس کا جو تازہ ترین سروے آیا ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو 94% جو لوگ ہیں، یعنی 94% لوگ، انہیں اپنی روزمرہ کی خریداری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہ اپنے لیے روزمرہ کی چیزیں نہیں خرید پا رہے۔ تو عوام کا ایشو تو روٹی ہے نا جناب، عوام کا ایشو تو بجلی کے بل ہیں۔ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا عملاً کیا کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کو بڑا عوام کا درد ہے، لیکن وہ درد عوام کے مسائل حل کیسے کرے گا؟ میں عمران یعقوب صاحب آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک وہی بات عوام کے مسائل حل نہیں ہوگا تو ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے۔ جس طرح پنجاب میں دیکھیں محترمہ ہماری جو سی ایم صاحب ہے وزیر اعلیٰ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کا ریلیف، 2 ماہ کا ریلیف، اصل میں جب پیاس بہت تیز ہوتی ہے تو پانی کی 1 بوند کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ 2 ماہ میں جب 14 روپے آپ کے کم ہوں گے، آج میرا خیال ہے پیٹرول بھی کم ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 ماہ کے بعد انہی لوگوں کو جب سولرز لا کے دیے جائیں گے، جس میں گورنمنٹ کا جو پنجاب گورنمنٹ کا، اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں سے 44 ارب نکال کر وہ 2 ماہ کا ریلیف دیا تاکہ 14 روپے پر یونٹ کم ہو۔ تو اس وقت اس صورتحال پہ یہ بڑا ضروری ہے۔ فیڈریشن نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہے نا پنجاب گورنمنٹ کو، یہ بھی تو خبر آئی ہے نا سامنے، جس کی خود انہوں نے تصدیق کی تھی۔ نہیں بسمینہ نہیں، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کے پاس یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ اپنی اس طرح سے کر سکتا ہے، جس طرح سندھ والوں نے، جس طرح پرسوں انہوں نے بلاول اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ 90 ارب کی جو سبسڈی تھی اس میں سے 45 ارب پنجاب نے بالکل اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے کٹوتی کر کے پورے کیے ہیں، اور 45 ارب جو ہیں وہ وفاق نے ان کو دیے ہیں۔ یہ خبر آئی ہے کل پرسوں، میرا خیال ہے یہ خود پنجاب حکومت کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی تھی۔ مجھے نہیں پتا پھر اس بارے میں، میں بالکل، کیونکہ میرا فیبرک فرق ہے۔ تو پھر بلاول بھٹو بھی تنقید کل کر رہے تھے نا اس بات کے اوپر، یہی وجہ تھی پھر بلاول بھٹو بھی اسی بات پہ تنقید بھی جی کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ اتحادی رائے کے لیے ہوتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے یہ باتیں جب ہم ایک دوسرے سے کریں گے، میں تو چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، جو میڈم مریم نے وہاں کیا پنجاب میں، ادھر سندھ والے بھی ان کا چیف منسٹر بھی بجٹ سے نکال کے اپنے ترقیاتی لوگوں کے کام کروائے، اسی طرح کے پی ایل وزیر اعلیٰ بھی وہی کرے اور بلوچستان والا بھی کرے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں اور they can do this legally according to the constitution۔ وہ تو وہ کریں گے صوبے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو پھر بھی معیشت تو اس طرح نہیں چل سکتی نا، آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس پھر بھی دینے ہیں،
آپ نے جو قرضے ہیں واپس کرنے ہیں, آپ کی اس وقت جو باقی معاملات ہیں, کسی نے کوئی سرمایہ کاری کی نہیں ہے, آئی ایم ایف کے پیسے ابھی تک التوا کا شکار ہیں, سعودی عرب آپ کو ادھار پر فی الحال تیل بھی نہیں دے رہا, نہ ہی چین نے کوئی قرضے ریسکیجول کیے ہیں. تو یہ سب معاملات تو اپنی جگہ ہیں نا, بجلی کا بل تو خالی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اور ہیں. ان کے لیے کیا پلاننگ ہے اس وقت؟ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. اسی حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے مل کر کامن جو ایشوز ہیں عام آدمی کا, اپنی اپنی جو ہم سیاست ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے کامن مین کا جو آدمی ہے اس کے لیے سارے اکٹھے ہو کے اس پہ ایک بنائیں, چاہے ان کیمرہ سیشن کر لیں یا ویسے کر لیں یا کوئی اور مطلب ٹیبل ٹاک کریں. جب تک سیاسی قیادت مل کے نہیں بیٹھے گی تب تک دیکھو سیاسی قیادت جو سیاسی مسائل ہیں وہ معاشی مسائل کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ معاشی مسائل ہی حل ہوگا سیاسی مسائل کا اگر معاشی مسائل لوگوں کے کم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹ کوئی بھی اپنی جاگن سائی نہیں چاہتا, کوئی گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی. لیکن بہت ساری چیزیں میں آپ بار بار پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ لے جاتے ہیں ہمیں پیچھے کی بات نہیں ہے, 2017 کی بات ہے نا. روٹی 2 روپے کی تھی, سونا 54,000 کا تھا, اپنا ڈالر 96 سے 104 روپے کا تھا. آخر کیا ہوا ان مشرف دور میں اس سے بھی کم تھا, اس لیول پہ جو اس سے پہلے اس سے بھی کم تھا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. ظاہر ہے جیسے جیسے پیچھے جائیں گے تو وہ اس کی الگ ظاہر اس وقت کے حساب سے ہی پیسے ہوتے ہیں. سر پرابلم یہ نہیں ہے, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی اوسطاً شرح کتنی بڑی ہے. اب دیکھیے نا, اگر 3 سال میں بجلی کی قیمت 18 روپے سے 12 روپے سے 18 روپے ہوئی ہو اور پھر اگلے 2-2.5 سال کے اندر وہ 18 روپے سے 60-65 روپے پہ چلی جائے, تو اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا. پھر یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہو گیا. اگر 18 سے 24 پہ آئی ہو تو ہم کہتے ہیں چلیں بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے, لیکن اگر وہ 200-300% بڑھ جائے گی تو اس کے اوپر تو سوال اٹھے گا کہ 2.5 سال آپ لوگ تقریباً چلے, پہلے پی ڈی ایم کی 1.5 سال کی حکومت, پھر نگران بھی تقریباً آپ لوگوں کے ہی کنٹینیوٹی والے ہی تھے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ آ گئے. تو اس سارے پیریڈ میں جو اوور آل پرفارمنس ہے ہم تو وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. نہیں بات پھر آپ کی بات کو میں پارشلی اس سے ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں اس بات کو نہیں نگیٹ کر رہا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن بات یہ میں تو دوبارہ آپ کو لا رہا ہوں کہ جب ہم ان مسائل کی جڑ میں جائیں گے تو دیکھنا تو وہ ہے آخر مسائل حل ہونے ہیں نا. ہم نے لوگ جو کہتے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا, نہیں نا بنے دیا. اس ملک میں انسالوینسی تو نہیں نا آئی جی.